وسلم من أراد أن يلقي الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها إطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبر. عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره اسم تفضيل رواهما البيهقي في شعب الإيمان. باب النذر. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث، تیسری فصل. تیسری فصل کس کی ہے؟ شروع میں بتا دیا تھا. تیسری فصل کس کی ہے؟ کس کی؟ شروع کی دو فصلیں کس کی ہیں؟ علامہ بغوی کی. اور تیسری فصل کس کی ہے؟ مشکات کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کیا نام بتایا تھا؟ عبداللہ ابن عمر. تو یہ تیسری فصل انہی کی ہے. دو فصلیں علامہ بغوی کی ہیں. صرف تیسری فصل کا اضافہ کیا ہے. میں نے بتایا تھا علامہ بغوی کی کتاب ناقص تھی، انہوں نے اس کو تام کیا. اور یہ جو تیسری فصل ہے، تیسری فصل میں جتنی حدیثیں ہیں سب صاحب مشکات کی ہیں. انہوں نے کتنی حدیثوں کا اضافہ کیا ہے؟ 1500 کیا؟ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا دو محبت کرنے والوں کو نکاح کی طرح. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دو محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں، مگر نکاح کے ذریعے سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت کسی اور چیز میں نہیں ہے. اور اس کی تفسیر بعض محدثین نے یہ بھی کی ہے کہ مثلا ایک آدمی نے کسی لڑکی کو دیکھا اور دیکھنے کی وجہ سے اس کا حسن و جمال اس کو پسند آ گیا. اب اگر یہ آدمی اس لڑکی کو پیغام نکاح دیتا ہے اور اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر شادی کر لیتا ہے تو اس کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر وہ اس کو بھا گئی لیکن انہوں نے اس کو پیغام نہیں دیا، اس سے شادی نہیں کی، بلکہ غلط طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی محبت کے بجائے ان دونوں کے درمیان نفرت بڑھا دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جو لڑکی ان کو پسند آئی تھی وہ بھی اس کو پسند کرنے لگی، یہ بھی اس کو پسند کرنے لگا. اب اگر اس کے ساتھ وہ غلط طریقے سے پیش آتا ہے تو اس غلط طریقے سے پیش آنے کے بعد ان دونوں کی محبت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ محبت ٹوٹ جائے گی، نفرت ہو جائے گی.
اور ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریپ کیا اور ریپ کرنے کے بعد مار دیا، مارا کیوں؟ نفرت ہو گئی اسی لیے۔ اسی لیے اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے اور رشتہ موافق ہو تو پیغام بھیج دینا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وعن انس قال، حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر، کہ جو شخص چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے، یلقا لقیہ یلقا ملاقات کرنا، ملاقات کرے پاک اور صاف ستھرا ہو کر۔ طاہر مطہر کا تو مطلب یہی ہے کہ پاک صاف ہو کر ملاقات کرے، دونوں کا مفہوم یہی ہے، حالانکہ لغوی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ طاہر کہتے ہیں پاک ہونے والا، یعنی خود وہ پاک ہے، اور مطہر کہتے ہیں جو پاک کرنے والا ہو، اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی خود تو پاک ہے ہی، دوسروں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ، تو چاہیے کہ آزاد عورت سے نکاح کرے۔ جو آدمی اللہ سے صاف ستھرا ہو کر کسی طرح کی کوئی گندگی گناہوں کا کوئی گٹھر نہیں، بالکل فرینک اور صاف ہو کر اللہ سے ملنا چاہتا ہے، تو چاہیے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے، اس لیے کہ آزاد عورت کے اندر باندی کے مقابلے میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ آزاد عورت اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، شوہر کے حکم کو فوراً بجا لاتی ہے، اور باندی کے اندر یہ بات نہیں ہوتی۔ باندی سے آپ استمتاع کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر آپ کی تمام ضروریات کا وہ خیال نہیں رکھے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی باتوں کو کاٹ دے اور اس کو نہ مانے، آپ کا لحاظ نہ کرے، آپ کے ساتھ ادب اور تہذیب اور اخلاق سے پیش نہ آئے۔ عن ابی امامہ، حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا لہ من زوجۃ صالحۃ، مومن نے اللہ سے تقوی کے بعد اپنے لیے کوئی بہتر چیز حاصل نہیں کی۔ استفادہ یستفید استفادتاً کے معنی فائدہ اٹھانا، کسی چیز کو حاصل کرنا۔ تقوی کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد مومن نے خیراً لہو اپنے لیے کوئی بہتر چیز حاصل نہیں کی، من زوجۃ صالحۃ نیک صالح بیوی کے مقابلے میں، یعنی تقوی کے بعد اگر کوئی بہتر اور اچھی چیز مومن کے لیے ہے تو وہ نیک صالح بیوی ہے۔
تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ پر ایمان لانا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب اصل ہوتا ہے ڈرنا، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن احکام کی پابندی کا حکم دیا ان کو بجا لانا، جن سے روکا ان سے رکنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقوی کے بعد اگر مومن کے لیے کوئی اچھی چیز ہے تو وہ ہے نیک صالح بیوی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے آدمی کو وقتاً فوقتاً نیک صالح بیوی کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کرتے رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت علی نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک تفسیر کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہاں حسنہ سے مراد ہے نیک صالح لڑکی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھی چیز عطا فرما۔ حسنۃ، اس اچھی کی تفسیر کی ہے کہ نیک صالح بیوی۔ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی اچھی چیز عطا فرما۔ تو حضرت علی نے اس کی تفسیر کی حور سے کہ آخرت میں ہمیں حور عطا فرما۔ اور آگے ہے وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ تو اس آیت کی تفسیر انہوں نے کی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر ظالم و جابر اور بد اخلاق عورت سے بچا۔ کس سے بچا؟ کیا ہے؟ ہمیں بد اخلاق عورت سے، بد کردار عورت سے بچا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ اگر عورت بد کردار ہو تو آدمی کو دنیا ہی کے اندر جہنم نظر آنے لگتا ہے، اس کا گھر ایسا لگتا ہے جیسے جہنم ہو۔ بعض مرتبہ مرد پریشان ہو کر گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت علی کی تفسیر بڑی عجیب ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اچھا صاحب آگے دیکھیے، ان امرہا، اگر مرد اس کو حکم دے، اطاعتہ، تو عورت اس کو بجا لائے، فوراً اس کی اطاعت کرنے لگے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا، اور اگر مرد اس کی طرف دیکھے، نیک صالح عورت کی خصوصیات کا ذکر ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی حکم دیں تو وہ فوراً کیا کرے؟ اس کو بجا لائے، فوراً اطاعت میں لگ جائے۔ اب وہ چونچو کا مربع نہ بنانے لگے، بعد میں بات بگڑ جاتی ہے۔ اب وہ کہے کہ نہیں ایسے کرو ویسے کرو، اب اس میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں اور بات بڑھتے بڑھتے فساد تک پہنچ گیا۔ جو کہا ٹھیک ہے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا، اور اگر مرد اس کی طرف دیکھے، سَرَّتْهُ، تو عورت اس کو خوش کر دے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ مہذب انداز میں، خوبصورت اور مزین انداز میں رہنا چاہیے، تاکہ شوہر کی نظر پڑے تو شوہر خوش ہو جائے کہ واہ کیا وائف ہے، واہ کیا وائف ہے۔ اب وائف اگر ہوگی ایسی ویسی تو اس کو دیکھ کر کے کیا دل خوش ہوگا؟ دل چاہے گا کہ اس کو ہٹاؤ دوسری کو لے آؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عورت کو میک اپ کرنا چاہیے، عورت کو اپنے شوہر کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہاں رسم و رواج کیا ہے کہ جب عورتیں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، کہیں رشتہ دار کے یہاں جاتی ہیں تو خوبصورت بنتی ہیں اور شوہر کے سامنے پجمیاں بنتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو شوہر کا دل کیسے خوش ہوگا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نیک صالح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے دھوکڑی کی طرح اور بنجارن کی طرح رہیں،
نیک صالح کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزین ہو کر رہیں، عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، یہ سارے کام آپ اپنے شوہر کے لیے کریں۔ تو اب اس حالت میں اگر آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو ظاہر ہے اس کا دل خوش ہوگا، اور اگر آپ بنجارن کی طرح رہیں گی تو کس کا دل خوش ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا، اور اگر اس پر مرد قسم کھا لے، ابرت ہو، تو عورت اس کی تکمیل کرے۔ کسی بات پر کوئی قسم کھا لے، قسم کا مطلب یہ ہے کہ کسی لازمی قسم کے ذریعے سے شے کا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کسی نے قسم کھائی، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، تو اب وہ کام کرنا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ تو گویا کہ یہاں لازمیت کو بتلایا گیا کہ کسی کام کے بارے میں وہ قسم کھا لے کہ یہ آپ کو کرنا ہے، تو ایسی شکل میں عورت کو چاہیے کہ اس کام کو کرے، اور نیک صالح عورت اس کام کو کرتی ہے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، یہ چوتھی خصوصیت بتائی نیک صالح عورت کی۔ اور اگر مرد اس سے غائب ہو جائے، آدمی ہمیشہ گھر میں نہیں رہتا، نوکری میں چلا جاتا ہے، ڈیوٹی میں چلا جاتا ہے، سفر میں چلا جاتا ہے، کہیں دوسری جگہ علماء اور صلحاء کی صحبت میں چلا جاتا ہے، تو کبھی کبھی آدمی گھر سے غائب بھی ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں نیک صالح عورت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات کی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ مومن اور پاکیزہ عورت اور مرد وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، فروج فرج کی جمع، والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ مرد مومن جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے وہ کامیاب مومن ہے۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ عموماً قرآن جو ہے مخاطب بناتا ہے مرد کو، لیکن وہ حکم عام ہوتا ہے، سب کو شامل ہوتا ہے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اور اگر مرد اس سے غائب ہو جائے، نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا، تو اپنی ذات کے سلسلے میں وہ خیر خواہی کرے، وَمَالِهِ، اور مرد کے مال کے سلسلے میں خیر خواہی کا مطلب ہے حفاظت کرنا۔ رویہ ابن ماجہ الاحادیث الثلاثہ، ابن ماجہ سے روایت نہیں، یہ فعل معروف ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے تینوں حدیثوں کو۔ اوپر جتنی حدیثیں آئی ہیں تیسری فصل میں یہ تینوں حدیثیں ابن ماجہ نے روایت کی ہیں۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، مروی ہے، انہوں نے فرمایا، یہ حضرت انس وہی ہیں جو حضور علیہ السلام کے خادم تھے، تقریباً 12 سال تک انہوں نے حضور کی خدمت کی۔ کتنے سال تک؟ ہاں، لگاتار کنٹینیو، ایسا نہیں کہ خدمت کی اور بھاگ گیا جیسے آپ لوگ کرتے ہو، ویسا نہیں، لگاتار حضور کی 12 سال تک خدمت کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد، جب بندہ شادی کر لے، بندے سے مراد یہاں ہے عام انسان، بندے سے مراد غلام نہیں ہے، عام آدمی، کوئی مسلمان، فقد استکمل نصف الدین، تو گویا کہ اس نے نصف دین کو مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے باقی نصف کے سلسلے میں ڈرتا رہے۔ یہ بات یاد رہے کہ نکاح کو نصف دین کہا گیا ہے، یہ بطور مبالغہ کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ جیسے کوئی آدمی دکان میں ہے
اپنے دکان کے سامان کو بیچنے کے لیے بڑی خوبیاں بیان کرتا ہے، بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے، صاحب اس میں یہ فیچر ہے، اس میں یہ فیچر ہے، اس میں یہ فیچر ہے۔ فیچر کا مطلب خصوصیات، سمجھ میں آئی بات؟ اس میں یہ خصوصیت ہے، تو وہ بڑھا کر بیان کرتا ہے، حالانکہ اس میں اتنی بات ہوتی نہیں ہے جتنی وہ بیان کرتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو بعض لوگ اس حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو ہے آدھا ایمان ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بطور مبالغہ کے بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر شادی کا شوق پیدا ہو، تاکہ لوگوں کے اندر شادی کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ ظاہر ہے دکاندار اگر بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرے گا تو خریدنے والا اس کی طرف مائل نہیں ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ متوجہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ ایسے ہی ہے چلو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدمی اسی دکان کی طرف جاتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ زیب و زینت ہو، زیادہ خوبصورتی ہو، بھلے اس کا سامان تھرڈ کوالٹی کا ہو، مگر دکان اگر خوبصورت ہے تو لوگ ادھر جائیں گے، لوگوں کا میلان اس کی طرف ہوگا، تو یہ مبالغہ ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی کا ایمان خراب ہو سکتا ہے، جو ہلاکت کی طرف جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پیٹ، اور نمبر 2 شرمگاہ۔ نمبر 1 پیٹ۔ پیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کھائے لیکن حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے تو وہ آدمی ہلاکت کی طرف چلا جائے گا۔ نمبر 2 شرمگاہ۔ اگر آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے تو وہ بھی کیا کرے گا؟ ہلاکت کی طرف چلا جائے گا۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب آپ نے شادی کر لی تو 2 میں سے 1 سے آپ بچ گئے، شرمگاہ سے، آپ نے شرمگاہ کی حفاظت کر لی۔ اب 1 ہے تو 2 میں، اب جب 2 ہیں تو 2، ایک آدھا یہ ہے اور آدھا یہ ہے۔ یہ شرمگاہ، جیسے اگر آپ اس کو 100% نمبر دیں گے تو 100 میں سے 50% نمبر کس کا ہوگا؟ شرمگاہ کا، اور 50% نمبر کس کا ہوگا؟ پیٹ کا۔ تو آپ نے جب شادی کر لی تو گویا کہ آپ نے 50% اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب 50% یعنی باقی نصف کے بارے میں آپ سوچئے، یعنی پیٹ کے بارے میں غور کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب آپ جو ہیں حرام چیز کھانے لگیں جس کی وجہ سے آپ ہلاکت تک پہنچ جائیں، تو اس باقی کی فکر کریں۔ اسی کو کہا انہوں نے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیے باقی نصف کے سلسلے میں۔ وعن عائشہ قالت، اور حضرت عائشہ سے روایت کیا گیا ہے، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً، کہ نکاح میں برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جو خرچے کے اعتبار سے سب سے کم ہو، ایسرہ، جو ان میں سب سے زیادہ آسان ہو۔ ایسر یسر سے نکلا ہے، یسر کے معنی آسان، اور مونتن کے معنی آتا ہے خرچہ، کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ آسان ہو خرچے کے اعتبار سے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نکاح کے اندر خرچہ کم ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے، اور جس نکاح کے اندر جتنا زیادہ فضول خرچی اور مال و دولت کی بہتات ہوتی ہے اس نکاح کے اندر اتنی ہی برکت کم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بابرکت نکاح کے لیے علماء اسلام کو اس سلسلے میں تحریک چلانی چاہیے کہ نکاح کے اندر زیادہ آدمی خرچہ نہ کرے، مختصراً خرچہ کرے، بقدر ضرورت خرچ کرے اور سنت کے مطابق شادی کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سماج کے اندر جو بہن بیٹیاں یوں ہی پڑی ہوئی ہیں مال و دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے، آج ان کا نکاح اٹکا ہوا ہے، تو یہ چیز حل ہو جائیں گی۔
سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے آدمی کو زیادہ مال و دولت کے اخراجات کی طرف نہیں جانا چاہیے، سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت بھی حدیث کے اندر بتا دی کہ وہی نکاح کار آمد اور باعث برکت ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو۔ رواہما، ان دونوں حدیثوں کو روایت کیا ہے بیہقی نے شعب الایمان کے اندر۔ شعب الایمان ایک کتاب ہے، اسی کتاب کے اندر امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ بس۔